اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضور میرا سوال ہے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کب؟ اب تو خواہش یہی ہے کہ جب مروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا مجھے ملے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے میرے بندے اس حال میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عباد میں بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آواز اگر آ جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو کھول کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا بعض اپنے راضی بندوں پر، جن جو راضی اور مرضی بندے ہوتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے راضیۃ مرضیہ انسان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندہ جو میرا بندہ ہے، جو اب میری روح میرے سپرد کرنا چاہتا ہے، میری طرف لوٹ آ، ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو راضی اور مرضیہ بھی ہے، تو مجھ سے راضی رہا ہمیشہ اور میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہا۔ فادخلی فی عبادی، یہاں جنت کے مضمون کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ جنت تو ان کی تمنا ہی نہیں تھی، ان کی تمنا تو رضائے باری تعالیٰ تھی، تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کرتا ہوں کہ میرے عباد میں شامل ہو۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے عبداللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ سب انبیاء عباد اللہ تھے، مگر عبداللہ لقب سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے کسی کو عطا نہیں ہوا، بس یہاں بھی سر فہرست آپ ہی ہیں، وہ عباد جن سے یہ خطاب ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں دیکھیں جنت کو پیچھے رکھا ہے، تو جزا کو مبہم رکھا تو گیا ہے، لیکن اس ابہام کی تشریح خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرما دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیشہ یہی تمنا پیش نظر رکھی کہ خدا ملے، اور جنت اور ثواب اور اس قسم کی دوسری چیزیں ان کی طرف دھیان کبھی نہیں گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ یہ راضیۃ مرضیہ کی تفسیر ہے اصل میں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ اس میں راضیتاً کے نتیجے میں مرضیہ کی نعمت عطا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے والا نقطہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ خدا نے اپنا ہونا بندے کے اختیار میں رکھ دیا ایک قسم کا، اور یہاں بھی جبر اور قدر والی بحث حل ہو جاتی ہے اس مقام پر پہنچ کے۔ ویسے تو خدا کی مرضی کے خلاف کون ہے جو خدا کو اپنا سکے، لیکن خدا نے اپنی مرضی خود بندے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جہاں تک عشق کا تعلق ہے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، فرمایا فیصلہ کرنا اور مجھ سے محبت کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم کرو گے، تم راضیہ ہو
تو میں یقین دلاتا ہوں کہ مرضیہ بھی بن جاؤ گے. اگر تم مجھ سے راضی ہوگو تو میں تم سے ضرور راضی ہوں گا. یہ وہ مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کے آخر پر یوں فرمایا, اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے. بس اس کا فیصلہ کہ ہمارا انجام کیسے ہوتا ہے, ہم عباد الشکور میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا پڑے یا اگلے جہان جا کر معلوم ہو کہ کیا ہوگا. ہر انسان اپنے نفس پر بصیرہ ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کس کا ہوں. وہ جو دنیا کے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ وہ دنیا کے ہیں, وہ جو خدا کے ہیں ان کو علم ہے کہ وہ خدا کے ہیں. بس جن کا علم ان کے تجربے پر مبنی ہو اور روزمرہ کی زندگی میں جب بھی خدا اور غیر خدا کے سوالات اٹھتے ہوں اور ہر بار وہ خدا کی طرف مڑتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہوں, ان کے متعلق یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے, یعنی یقیناً تم خدا کے ہو چکے ہو, تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد شکور تھے, اور عبد شکور کا وہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب خدا سے محبت ہر مقصود پر غالب آ چکی ہو تو دنیا کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے, دین کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے, یہ ایک ثانوی بات, یہ باتیں ثانوی بن جاتی ہیں. خدا اول ہے اور شکر اس بات پر ہے کہ خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں. اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کڑوا پھل ملے یا میٹھا پھل ملے, یہ بے معنی اور بے تعلق بات بن جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر رضائے باری تعالیٰ جہنم جانے میں نصیب ہوتی ہو تو میں خوشی سے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں. یعنی رضا ایک ایسی چیز ہے جو آخری جنت ہے انسان کی,